الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ پارہ 22 سورۃ الاحزاب آیت نمبر 56 میں اللہ پاک فرماتا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ترجمہ کنز ایمان۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر، اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ حافظ سخاوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، آیت درود مدنی ہے، یعنی مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے اپنے بندوں کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت بتائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بلند شان والے ہیں کہ ان کا رب کریم فرشتوں میں ان کی ثنا بیان فرماتا ہے، اور فرشتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ پھر اللہ پاک نے عالم سفلی یعنی زمین پر بسنے والوں کو حکم دیا کہ وہ بھی آپ پر درود و سلام بھیجیں، تاکہ نیچے والی اور اوپر والی یعنی زمینی اور آسمانی ساری مخلوق کی ثنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جمع ہو جائے۔ کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے عاشقان رسول، اللہ کریم قرآن کریم اللہ پاک کی کتاب ہے، یہ کتاب ہدایت ہے، کتاب نور ہے، کتاب زندگی ہے۔ اس مبارک کتاب میں زندگی کے ہر شعبے، ہر مرحلے کے متعلق ہدایت موجود ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ہر جمعۃ المبارک کو قرآنی آیات اور ان کے معنی اور ان سے ملنے والے علم و حکمت کے مدنی پھول سننے اور سمجھنے کی کوشش کیا کریں۔ انشاءاللہ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کر کے زندگی کو پرنور بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہی ہے آرزو، تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورۃ فاتحہ کا مختصر تعارف و فضائل۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ترتیب کے لحاظ سے قرآن کریم کی پہلی سورت فاتحہ ہے۔ اس میں ایک رکوع، 7 آیات
27 الفاظ اور 140 حروف ہیں۔ احادیث اور روایت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سارے نام آئے ہیں، مثلا اس کا ایک نام سورۃ الحمد ہے، یعنی وہ سورت جس میں اللہ پاک کی حمد بیان کی گئی۔ اسے ام الکتاب اور ام القرآن بھی کہتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے انبیاء کرام علیہ السلام پر جتنے صحیفے اور آسمانی کتابیں نازل فرمائی، ان سے کے مضامین قرآن کریم میں ذکر کر دیے گئے، اور پورے قرآن کریم میں جتنے مضامین ہیں ان سب کا خلاصہ سورۃ فاتحہ میں بیان کر دیا گیا۔ اسی لیے سورۃ فاتحہ کو ام القرآن کہتے ہیں۔ سورۃ فاتحہ ہر مرض کا علاج ہے۔ سورۃ فاتحہ کا ایک خوبصورت نام سورۃ الشفاء بھی ہے۔ سرکار عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورۃ فاتحہ ہر مرض کا علاج ہے۔ سورۃ فاتحہ کا ایک نام سورۃ الرقیہ بھی ہے، یعنی وہ سورت جس کے ذریعے دم کیا جاتا ہے۔ ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم فرمایا کرتے تھے، اور دوسروں کو بھی یہ دم سکھاتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے بچھو کے کانٹے پر سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کیا، اللہ پاک نے اس کو شفا عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے میں ایک پاگل شخص تھا جس کو لوگ زنجیروں سے باندھ کر رکھتے تھے۔ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 دن صبح و شام 3 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کیا، اللہ پاک نے اس پاگل پن سے اسے شفا عطا فرما دی۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھی، جس نے ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھی اس نے گویا 2/3 قرآن کی تلاوت کر لی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے انس، رات کو جب بستر پر لیٹتے ہو سورۃ فاتحہ پڑھ لیا کرو، اللہ پاک اس کی برکت سے موت کے علاوہ ہر چیز سے تجھے ایمان میں رکھے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ خیال رہے، لیٹ کر کوئی وظیفہ پڑھنا ہو یا قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہو تو پاؤں سمیٹ لینے چاہیے، اس میں ادب زیادہ ہے۔ بنیادی طور پر سورۃ فاتحہ شریف میں 4 مضامین بیان ہوئے ہیں۔ اللہ پاک کی حمد اور اس کی صفات کا بیان، دوسرا مضمون صرف اللہ پاک کی عبادت کی جائے اور صرف اسی سے حقیقی طور پر مدد مانگی جائے۔ تیسرا، سورۃ فاتحہ کا تیسرا مضمون صراط المستقیم پر چلنے کی دعا ہے، اور چوتھا مضمون صراط المستقیم یعنی سیدھا راستہ جس پر چلنے کی ہم دعا کرتے ہیں وہ ہوتا ہے کیا؟ کسی عاشق رسول نے سورۃ فاتحہ کے ان مضامین کو اشعار کی صورت میں یوں بیان کیا ہے، حمد کے لائق ہے یا رب تیری ذات، تو ہے خالق اور رب کائنات، سب کا مالک اور رحمان و رحیم، کتنی پیاری ہے تیری ساری صفات۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہم چلے راہ صراط مستقیم، ہے دعا میری یہ دن بھر ساری رات، جن پہ ہے انعام تیرا اے خدا، راہ پر ان کی چلیں ہم تا حیات، اور جو مغضوب ہیں گمراہ ہیں ان سے ہم کو دور رکھ اور دے نجات۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین،
ترجمہ کنز ایمان، سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہان والوں کا۔ اس آیت کریمہ کا پہلا حصہ یعنی الحمد، یہ بظاہر مختصر جملہ ہے مگر اس میں علم کا ایک سمندر مجزن ہے۔ علماء کرام نے صرف الحمدللہ کے 40 سے زیادہ معنی بیان فرمائے ہیں۔ آئیے الحمدللہ کے 2 بنیادی معنی سنتے ہیں۔ الحمد کا پہلا تفسیری معنی، الحمد کا پہلا معنی یہ ہے کہ ہر تعریف کوئی بھی کرے، کسی بھی وقت کرے، کسی بھی مقام پر کرے، کسی حالت میں کرے، ہر طرح کی تمام تعریفات کا ہمیشہ سے ہمیشہ تک مستحق اللہ رب العالمین ہے۔ جب یہ کائنات نہیں تھی اس وقت بھی اللہ پاک ہی کی حمد و ثنا تھی، جب یہ کائنات نہیں ہوگی اس وقت بھی اللہ پاک کی حمد و ثنا ہوگی، اور اب یہ کائنات موجود ہے جب سے بنی ہے اس وقت سے اب تک اور اب سے قیامت تک کائنات کے وسطوں میں جتنی مخلوق موجود ہے، موجود ہیں، موجود تھیں، یہ قیامت تک ہوں گی، سب اللہ پاک کی حمد و ثنا کرتی ہیں اور ہمیشہ کرتی رہیں گی قیامت تک۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ترجمہ کنز ایمان، اور کوئی بھی شے ایسی نہیں جو اس کی حمد بیان کرنے کے ساتھ اس کی پاکی بیان نہ کرتی ہو۔ معلوم ہوا یہ اونچے اونچے پہاڑ، یہ لمبے لمبے درخت، خوبصورت پھول، رسیلے پھل، یہ پودے، فضائیں، ہوائیں، بادلوں سے ٹپکتی ہوئی بارش کی بوندیں، یہ کہکشائیں، یہ چاند، سورج، ستارے، غرض کے کائنات کی ہر چیز اللہ پاک کی پاکی بیان کرتی ہے، اللہ پاک کی پاکی بیان کرتی ہے اور اس کی حمد و ثنا میں ہر وقت مصروف رہتی ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں دروازے کھلنے کی آواز اور چھت کا چٹخنا یہ بھی ان کی تسبیح اور ان سب کی تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ ہے۔ وصف بیان کرتے ہیں سارے سنگ و شجر اور چاند ستارے، تسبیح ہر خوش و تر ہے یا اللہ یا اللہ۔ ایک روز حضرت داؤد علیہ السلام اپنے محراب میں بیٹھے اللہ پاک کی حمد و ثنا میں مصروف تھے۔ قریب ہی ایک مینڈک بھی بول رہا تھا۔ ایک فرشتہ حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، ذرا اس مینڈک کی آواز کو سنیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام خاموش ہوئے اور بغور سنا تو مینڈک پڑھ رہا تھا سبحانک و بحمدک منتہی علمک یا رب، اے رب کریم تو پاک ہے اور تیرے لیے تیرے علم کی انتہا کے مطابق حمد و ثنا ہے۔ پتا پتا بوٹا بوٹا ذکر خدا میں کھویا، ڈالی ڈالی غنچہ غنچہ ذکر خدا میں کھویا، کمری کمری توتی توتی بلبل حامد، چڑیا میں نہ ہر پروانہ ذکر خدا میں کھویا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں حمد کا معنی ہے اظہار کمال و المحدود، یعنی کسی کے کمال، اظہار کمالی محدود یعنی کسی کے کمال کا اظہار کرنا، یا اس لحاظ سے اگر کوئی مخلوق مثلا انسان کسی وقت زبان سے اپنے رب کی تعریف نہ بھی کر رہا ہو پھر بھی اس کا وجود اللہ پاک کی خاموش حمد یعنی اللہ پاک کی قدرتوں کا اظہار کر رہا ہوتا ہے۔ پانی کے ایک ننھے سے قطرے کو جتنا جیتا جاگتا چلتا پھرتا انسان بنا دینا قدرت کا کمال نہیں تو اور کیا ہے؟ لہذا انسان
زبان سے بولے یا نہ بولے، زبان سے حمد کرے یا نہ کرے، اس کا ایک ایک عضو، سوچنے سمجھنے کی طاقت، دھڑکتا ہوا دل، دیکھنے والی آنکھ، سننے والے کان، چلتی ہوئی زبان، غرض انسان کا رواں رواں زبان حال سے پکار رہا ہے، پاک ہے وہ ذات جس نے پانی کی ایک بوند کو عقل و شعور رکھنے والا انسان بنا دیا۔ علماء کرام فرماتے ہیں وہ نادان جو اللہ پاک کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، جس لمحے وہ جھوٹے خدا کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، اس لمحے بھی اس کا وجود، اس کے جسم کی بناوٹ، اس کے ہاتھ پاؤں کی طاقت، اس کی قوت گویائی، اس کا ہر عضو، ہر حرکت زبان حال سے پکار کر کہتی ہے، اے نادان تو کیا کر رہا ہے؟ میرے خالق تو بے نیاز ہے، بڑی قدرتوں والا ہے، اگر تو اسے پہچان لیتا تو جھوٹے خدا کو ہرگز سجدہ نہ کرتا۔ غرض شرک کی حالت میں بھی اس کی غیر اختیاری حمد اللہ پاک ہی کے لیے ہو رہی ہے۔ کوئی ایسی شے نہیں جس میں تیری قدرت نہ ہو، ذرہ ذرہ تیری خلقت میں ہے بے حد شاندار، لائق سجدہ ہے تیری ذات یہ ایمان ہے، ماں سوا تیرا نہیں ہے کوئی میرا کردار۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمد کا ایک اور معنی جو علماء کرام بیان فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک خاص حمد ہے جس کا مالک اور مستحق ہمیشہ سے ہمیشہ تک صرف اللہ کریم ہے۔ یعنی اللہ پاک کی حمد و ثنا کرنے والے تو بے شمار ہیں، کافر بھی ہیں، اللہ پاک کی حمد کرتے ہیں، مشرک بھی کرتے ہیں، بد مذہب بھی کرتے ہیں، مگر اللہ پاک ہر ایک کی حمد قبول نہیں فرماتا۔ صرف ایک خاص حمد ہے جو اللہ پاک قبول فرماتا ہے۔ وہ حمد کون سی ہے؟ علماء کرام بیان فرماتے ہیں یہ وہ حمد ہے جو اللہ پاک کے محبوب نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی، اور آپ کے بتائے ہوئے سے آپ کی امت کرتی ہے۔ صرف یہی حمد اللہ پاک کے ہاں مقبول ہے۔ کافر اگر اللہ پاک کی تعریف کریں تو ان کی یہ حمد مقبول نہیں، مشرک جو تعریف کرتے ہیں وہ بھی مقبول نہیں۔ اسی طرح جو محبوب دو جہاں سرور ذیشان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر نبیوں کے بتائے ہوئے طریقہ سے ہٹ کر حمد کرے گا، اللہ پاک اس کی حمد کو ہرگز قبول نہیں فرمائے گا۔ لہذا جس نے اللہ پاک کی حمد کرنی ہو وہ پہلے محبوب خدا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالے، پھر حمد کرے، تب اس کی حمد قبول کی جائے گی۔ نماز و اذان، کلمہ و ذکر و خطبہ، یہ سب پھول ہیں، ان کا تو رنگ و بو ہے۔ تمہاری سلامی نمازوں میں داخل، تصور تیرا شرط مثل وضو ہے۔ تمہاری اطاعت خدا کی عبادت، تیرا تذکرہ ذکر حق ہو بہو ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ تو الحمد کے دو بنیادی معنی تھے۔ اب آئیے یہ سیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی اس پہلی آیت کے ایک حصے سے ہمیں کیا کچھ سیکھنے کو ملا، اس آیت کے تقاضوں پر ہم نے عمل کیسے کرنا ہے۔ نمبر 1، اللہ پاک ہر عیب سے پاک ہے۔ اس تعلق سے پہلی بات جو ہمیں سیکھنے کو ملی ہے وہ یہ کہ اللہ پاک ہر نقص و عیب سے پاک ہے، تبھی تو وہ تمام تعریفوں کا مستحق ہے۔ لہذا ہم پر لازم ہے کہ ہم اللہ پاک کو ہر طرح کے نقص و عیب سے پاک مانیں اور ہرگز اس پاک ذات کی جانب کسی ادنا سے عیب کی بھی نسبت نہ کریں۔ اللہ پاک کی توہین سے متعلق چند کفریہ کلمات۔ افسوس علم دین کی بہت کمی ہے،
بعض نادان دینی معلومات نہ ہونے کے سبب اللہ پاک کی طرف نقص و عیب کی نسبت کر ڈالتے ہیں، حالانکہ اللہ پاک کی طرف نقص و عیب کی نسبت کرنا کفر ہے، اس سے بندہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اب آئیے اس کی کچھ مثالیں سنتے ہیں۔ مثلا شرارتی بچے کو کہہ دیتے ہیں فلاں کو پیدا کر کے تو اللہ پاک بھی پچھتاتا رہا، معاذ اللہ پچھتانا عیب ہے، اس کی نسبت اللہ پاک کی طرف نہیں کر سکتے۔ اسی طرح کوئی زبان دراز ہو، بہت زبان چلاتا ہو، اس کے متعلق کہہ دیتے ہیں تیری زبان کا مقابلہ تو خدا بھی نہیں کر سکتا، استغفر اللہ، یہ بھی کلمہ کفر ہے۔ کوئی بہت چلاک ہو تو کہتے ہیں فلاں اتنا چلاک ہے کہ اللہ کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، دھوکہ کھا جانا یہ عیب ہے، اس کی نسبت اللہ پاک کی طرف کرنا کفر ہے۔ بعض اوقات کسی کو نیکی کی دعوت دی جائے تو انتہائی بے باکی کے ساتھ کہہ دیتے ہیں چھوڑو یار اللہ سے ہم خود نپٹ لیں گے، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس طرح کے بہت سے کفریہ کلمات ہیں، لوگ بے دھڑک بول رہے ہوتے ہیں۔ آپ خود غور فرمائیے، جسے اپنے فیصلوں پر پچھتانا پڑے، جو اپنی ہی بنائی ہوئی مخلوق سے مقابلہ کرنے سے عاجز ہو، جو اپنی ہی مخلوق سے ناواقف ہو، دھوکہ کھا جائے، کیا وہ تعریف کے لائق ہوتا ہے؟ جبکہ ہمارے پیارے اللہ پاک کی شان کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، وہ پاک پروردگار ہر تعریف کا مستحق ہے، سب تعریفیں اسی کی ہیں، لہذا قرآن کریم کی پہلی آیت کا پہلا حصہ یعنی الحمد یہ تقاضا کرتا ہے ہم ہرگز اللہ پاک کی طرف نقص و عیب کی نسبت نہ کریں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کفریہ کلمات کے بارے میں معلومات حاصل کریں اور قرآنی آیات کے تقاضے پر عمل پیرا ہوں۔ کفریہ کلمات کے متعلق تفصیلی معلومات کے لیے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب نہایت ہی مفید ہے۔ اس کتاب میں سینکڑوں کفریہ کلمات کی نشاندہی کی گئی ہے۔ یہ کتاب ہر گھر بلکہ ہر فرد کی ضرورت ہے۔ مکتبۃ المدینہ سے یہ کتاب ہدیۃً طلب فرمائیے، پڑھیے اور علم دین حاصل کیجیے۔ یہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی پڑھی ہے www.dawatislami.net، جس پر مدنی چینل مختلف کتابیں، روحانی علاج، آن لائن کورسز اور اس کے علاوہ دیگر کئی سروسز موجود ہیں۔ اس ویب سائٹ سے آپ یہ کتاب مفت ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ایمان کی حفاظت کے لیے فکر مند رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایمان پہ رب رحمت دے تو استقامت، دیتا ہوں واسطہ میں تجھ کو تیرے نبی کا، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تعریف کی خواہش سے بچنا چاہیے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن کریم کی پہلی آیت کے پہلے حصے سے دوسرا مدنی پھول جو ہمیں سیکھنے کو ملا وہ یہ ہے کہ ہمیں حب مداح یعنی تعریف کی خواہش سے بچنا چاہیے۔ دیکھیے ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ، سب تعریفوں کا مالک اور مستحق اللہ پاک ہے۔ جن سب تعریفوں کا مستحق اللہ پاک ہے، پھر ہم تو تعریف کے مستحق نہ رہیں، پھر تعریف کی خواہش کیوں کریں؟ ہم کوئی اچھا کام کر بھی لیتے ہیں تو اس پر بھی تعریف تو اللہ پاک ہی کی ہونی چاہیے۔ مثلا ہم نے نماز پڑھی، غور کریں، نماز کی توفیق کس نے دی؟ اللہ پاک نے۔ وضو کے لیے پانی کس نے عطا فرمایا؟ اللہ پاک نے۔ پڑھنے کے لیے زبان کس نے دی؟ اللہ پاک نے۔ سجدے کے لیے پیشانی کس نے عطا فرمائی؟ اللہ پاک نے۔ جب ساری طاقت، سب عطائیں، یہاں تک کہ توفیق بھی اللہ پاک کی طرف سے ہے تو تعریف بھی اللہ پاک کی ہونی چاہیے۔ ہم تعریف کی خواہش کیوں کرتے ہیں؟ اللہ پاک کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام پر امتحان آیا، بہت مشہور واقعہ ہے۔ آپ نے کمال صبر کیا،
جب آپ کا امتحان پورا ہوا، آپ اس میں کامیاب ہوئے، تو اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کیا یا اللہ پاک کیسا رہا میرا صبر؟ اللہ پاک نے فرمایا اے ایوب توفیق کس گھر سے لائے تھے؟ اللہ اکبر۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مقام غور ہے، ہم نے نیکی کی، ہم نے تلاوت کی، نماز پڑھی، تہجد ادا کی، صدقہ کیا، غریبوں کی مدد کی، مجھے علم عطا ہوا، مجھے عقل کی نعمت دی گئی، اس پر ہم تعریف کے مستحق کب ہوئے؟ تعریف تو اس رب کائنات کی ہے جس نے ہمیں پیدا فرمایا، ہمیں نیکی کی توفیق بخشی، ہمیں نیکی کی طاقت عطا فرمائی، پھر ہم تعریف کی خواہش کیوں کریں؟ یہ کہاں کی دانائی ہے؟ تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، ساری زمین بنائی، آسماں بنایا۔ تعریف رب کائنات کی، میری کوئی تعریف نہیں۔ ہاں، ہمارے اچھے کام پر ہماری خواہش کے بغیر کوئی دوسرا ہماری تعریف کر دے، یہ جدا بات ہے۔ اس پر بھی ہمیں چاہیے کہ پھول نہ جائیں بلکہ عاجزی کا پیکر بنیں، رب کریم کے حضور سر جھکائیں، عرض کریں مولا میری تو اوقات ہی کیا ہے، میں مٹی کا بندہ، نیکی کی طاقت تو تو نے بخشی، توفیق تو تو نے عطا فرمائی، پھر اس پر ثواب اور جنت کا وعدہ بھی فرمایا، پھر کمال بندہ پروری یہ کہ لوگوں کی زبان سے تعریف بھی کروا دی۔ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ یوں ہم اپنی تعریف کے خواہشمند نہ بنیں، کوئی تعریف کر بھی دے تو رب کریم کے حضور سر جھکائیں، عاجزی کریں اور اللہ پاک کا شکر ادا کریں۔ حب مداح کے متعلق دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں کی طرف سے اپنی تعریف کی خواہش آدمی کو اندھا اور بہرا کر دیتی ہے۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا یعنی لوگوں کی ہلاکت دو چیزوں، خواہشات کی پیروی کرنا اور تعریف کو پسند کرنے میں ہے۔ منقول ہے بنی اسرائیل میں ایک عبادت گزار تھا، اس نے 40 سال ایک غار میں عبادت کی، فرشتے اس کے اعمال لے کر آسمان پر جاتے مگر اس کے اعمال قبول نہ کیے جاتے۔ فرشتوں نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی اے رب کریم تیری عزت کی قسم ہم نے صحیح اعمال اٹھائے، یعنی جو عابد نے کیا ہم نے وہی لکھا۔ اللہ پاک نے فرمایا اے فرشتوں تم نے سچ کہا، مگر عبادت میں اس کی نیت بری ہوتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کا مقام سب کو معلوم ہو جائے، یعنی وہ میری رضا کے لیے نہیں بلکہ اپنی تعریف اور وابا کے لیے عبادت کرتا ہے، اس لیے اس کے اعمال رد کر دیے گئے۔ میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، عبادت میں گزرے میری زندگانی، کرم ہو یا خدا یا الہی، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ کہنے کی عادت بنائیے۔ بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں اللہ پاک نے فرمایا الحمدللہ یعنی ترجمہ کنز العرفان، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یہ اصل میں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اے میرے بندو یوں کہو۔ معلوم ہوا قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت کی پہلی آیت کے بالکل پہلے حصے میں ہمیں سب سے پہلا حکم یہ دیا گیا ہے کہ اے بندو الحمدللہ کہو، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم وقتاً فوقتاً الحمدللہ کہتے رہا کریں۔ الحمدللہ کہنے کے فضائل ہمارے پیارے نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ تم میں سے کوئی روزانہ احد پہاڑ کے برابر عمل کی طاقت رکھتا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ احد پہاڑ کے برابر عمل کی طاقت کون رکھ سکتا ہے؟ فرمایا تم سب
اس کی طاقت رکھتے ہو۔ عرض کیا وہ کیسے؟ فرمایا الحمدللہ کہنا احد پہاڑ سے زیادہ عظمت والا۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا یعنی الحمد کہنا میزان عمل کو بر دیتا ہے، یعنی الحمد کہنے سے اتنا ثواب ملتا ہے کہ روز قیامت جب یہ ثواب میزان عمل پر رکھا جائے گا تو میزان عمل بڑھ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ حدیث پاک میں ہے ایک بندے نے اللہ پاک کی یوں حمد کی، کرامن کاتبین جو اعمال لکھنے والے فرشتے ہیں وہ نہ جان سکے کہ یہ اس کی نیکی کا کتنا ثواب لکھنا ہے۔ آخر وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رب کریم تیرے بندے نے ایسا جملہ کہا ہے، ہم نہیں جانتے کہ اس کا ثواب کتنا لکھنا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا تم اس کے اعمال نامے میں یہ جملہ لکھ دو، روز قیامت جب وہ بندہ حاضر ہوگا میں خود اس جملے کی جزا دوں گا۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ راس الشکر، راس الشکر یعنی الحمدللہ کہنا شکر کی اصل ہے۔ ایک روایت میں ہے اگر کسی شخص کو ساری دنیا عطا کر دی جائے پھر وہ کہے الحمدللہ، اس کا الحمدللہ کہنا تمام دنیا ملنے سے زیادہ افضل ہے۔ اللہ پاک ہمیں کثرت سے شکر ادا کرنے اور الحمدللہ کہتے ہوئے زبان کو ذکر الہی سے تر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ذکر و درود ہر گھڑی ورد زبان رہے، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے آئیے وضو کی ایک سنت سیکھتے ہیں۔ وضو کی کل 14 سنتیں ہیں، ان میں سے پہلی سنت ہے نیت کرنا۔ اس کی وضاحت بھی سنتے ہیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل میں نیت ہوتے ہوئے زبان سے بھی کہہ لینا افضل ہے، لہذا سنت پر عمل کرتے ہوئے یاد کر کے وضو شروع کرنے سے پہلے اس طرح نیت کیجئے اللہ پاک کے حکم پر عمل کرنے اور پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کر رہا ہوں۔ اگر بالفرض کسی نے نیت نہ کی، بغیر نیت کے ہی وضو کر لیا تب بھی وضو ہو جائے گا، البتہ وضو کرنے کا ثواب نہیں ملے گا۔ یاد رکھیے وضو سے پہلے نیت کرنا سنت موقدہ ہے، لہذا وضو سے پہلے نیت نہ کرنے کی عادت بنا لی تو گناہ ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں عشق رسول میں مچل کر سنتیں اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔